من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، میں اس وقت ایک طرف خوشی محسوس کر رہا ہوں تو دوسری طرف کچھ شرمندگی کا احساس بھی اپنے اندر پا رہا ہوں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ آج ہم لوگ ایک بہت ہی مقدس محترم کام کے لیے جمع ہوئے اور اس مسجد کا تعمیر جدید کا سنگ بنیاد رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، جس کی کسی زمانے میں قسط اول میرے شیخ و مرشد اور استاذ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرکزہ نے رکھی۔ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دوبارہ سنگ بنیاد رکھنا یہ میرے لیے باعث خوشی، باعث مسرت، لیکن شرمندگی کا احساس اس لیے ہے کہ وہ بزرگ جن کے نام ابھی یہاں پر پیش کیے گئے، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرکزہ جو میرے شیخ بھی ہیں اور استاذ بھی ہیں، اور حضرت علامہ رفیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے اگرچہ مجھے براہ راست پڑھنے کا موقع نہیں ملا لیکن ان کے دروس سے اور اسباق سے استفادے کے بڑے مواقع پیش آئے۔ اس لیے باضابطہ اگرچہ میں ان کا شاگرد نہیں ہوں، بے ضابطہ ضرور شاگرد ہوں۔ اسی طرح دیگر اکابر علماء جن کے نام گنائے گئے، حضرت مولانا محمد سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی قریب میں انتقال ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ یہ سب حضرات بہت ہی بلند بالا شخصیات ہیں، ان کے ساتھ مجھے اس کے اندر جو جوڑا گیا تو مجھے کچھ شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے کہ مخمل کے کپڑے میں ٹاٹ کا پیون کہاں سے لگایا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ ان بزرگوں کا میرے ساتھ حسن ظن اور اس کی بنیاد پر ان بزرگوں کے نام کے ساتھ میرا نام ان حضرات نے جوڑ دیا، اور دوسرے کچھ میرا تذکرہ بڑے بلند الفاظ کے ساتھ حضرت مولانا عطا اللہ صاحب قاسمی زین مجدوم نے فرمایا، جس کا حقیقت یہ ہے کہ میں ایک طالب علمانہ حیثیت کی زندگی کر رہا ہوں، کوئی عالمانہ حیثیت کی زندگی نہیں۔ طالب علم ضرور ہوں، طلب علم کی جستجو میں لگا رہتا ہوں، کچھ پڑھ لیتا ہوں، کچھ سن لیتا ہوں، کچھ سنا لیتا ہوں۔ یہ میری ایک طالب علمانہ زندگی کا مشغلہ ہے، کوئی عالمانہ مشغلہ نہیں ہے، لیکن ان بزرگوں نے میرے ساتھ حسن ظن قائم کیا، تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو ان کے حسن ظن کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے، اور اللہ مجھے ان لوگوں اور ان بزرگوں کے حسن ظن کے مطابق کچھ عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آدمی تعریف کرے تو فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو،
اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعل لي خيرا مما يظنون. 3 جملے فرمائے کہ تمہاری تعریف کوئی آدمی کرے تو تم اس کے بدلے میں اللہ سے یہ دعا کر لیا کرو. یہ بات تو یہ لا تؤاخذنی بما یقولون کہ اللہ یہ لوگ جو میری بڑائی بیان کر رہے ہیں، تعریف بیان کر رہے ہیں، اس پر میری پکڑ نہ فرمائی. میں تو اس کا مستحق نہیں ہوں. من عالم کے من دانا، میری حالت میں جانتا ہوں، میرا اندر کا معاملہ اللہ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں. اس لیے اللہ سے دعا کریں لا تؤاخذنی بما یقولون کہ اللہ ان لوگوں کے ان بلند تعریفی جملوں پر اور میری تعریف و ثنا پر میری پکڑ نہ فرمائی. دوسرا جملہ ہے واغفر لی ما لا یعلمون. یہ لوگ جو میری تعریف کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ میری حقیقت کو نہیں جانتے. اس لیے اللہ جو باتیں یہ میری جانتے نہیں اس کو تم معاف فرما. واغفر لی ما لا یعلمون. یہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں میری برائیوں کو، میرے عیوب کو، میرے نقائص کو، اے اللہ تو ان کو معاف فرما دے. اور تیسرا جملہ ہے وجعلنی خیرا مما یظنون. اور جتنا یہ میرے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں اے اللہ تو مجھے اس سے بہتر بنا دے. کتنی پیاری دعا ہے. ایسی دعا تو نبی ہی سکھا سکتا ہے. نبی کے سوا کون ایسے جملے تعلیم دے سکتا ہے؟ اتنے ایسے جس کے اندر ساری بات کو گھیر لیا گیا. بہرحال میں بھی یہی دعا پڑھتا ہوا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے حسن ظن کے مطابق عطا فرما دے. اس وقت ہم لوگ مسجد کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں، اس لیے میں نے اس وقت آیت کریمہ آپ کے سامنے وہ پڑھی ہے جس کے اندر تعمیر مسجد اور مسجد کی آبادی کا اللہ نے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. کہ مسجد وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں. ایسے لوگ دراصل مسجد کو آباد کرتے ہیں. یہاں لفظ آیا ہے یامر، اس کے معنی ہے آباد کرنا. اور مسجد کو آباد کرنا 2 طرح ہوتا ہے. ایک صورتاً ہوتا ہے، ایک حقیقتاً ہوتا ہے. صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ ایک جگہ خریدی جائے یا کچھ لوگ جگہ فراہم کر ڈالیں اور پھر اس کے بعد تعمیری سلسلہ قائم کیا جائے، اچھی سے اچھی عمارت بنا دی جائے، اپنی حیثیت کے مطابق وہاں پر جو کچھ کیا جا سکتا ہے اس کو کر کر مسجد کا ایک ڈھانچہ اور مسجد کی عمارت تعمیر کر دی جائے. یہ اس کی ظاہری عمارت ہے. یعنی مسجد کو آباد کرنے کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ مسجد کی ایک جگہ ہو اور اس کے اوپر تعمیر کر دی جائے اور وہ اپنی حیثیت کے مطابق جیسی چاہے بنا دی جائے. جیسا مثلا یہ بنا دی گئی، یہ بھی تو ایک درجے میں مسجد کو آباد کرنا ہوا، اس لیے کہ جگہ ہوگی اور وہ مخصوص ہوگی اور وہاں پر انتظام ہوگا کہ امام ہوگا اور مؤذن ہوگا، لوگ آئیں گے. تو اس طریقے پر یہ ظاہر کا بنا دینا بھی مسجد کو آباد کرنے کے حکم ہے. لیکن ایک اور آبادی ہوتی ہے، وہ آبادی حقیقی آبادی. حقیقی آبادی کیا؟ وہ یہ ہے کہ کوئی جگہ ہو کہ نہ ہو، عمارت ہو کہ نہ ہو، لیکن لوگ جمع ہو جائیں اور اللہ کے لیے سجدے کریں، اللہ کے لیے عبادت کریں، اللہ کے لیے وہاں پر جو ہے رکوع کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں اور اللہ کی یاد اور عبادت کے اندر لگے رہیں. یہ اصل آبادی ہوتی ہے مسجد. تو مسجد کی ایک آبادی یہ ہے کہ بنائی جائے، تعمیر کی جائے، یہ بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر جب ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ کی جانب،
تو بنو سالم کے محلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 15 دن قیام فرمایا. اور یہ بنو سالم کا محلہ مدینے کی اصل آبادی سے باہر تھا. وہاں پر کچھ لوگ آباد تھے اور ان کا محلہ تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ آپ یہاں پر قیام فرمائیں. آپ نے اس کو منظور کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر 15 دن تک قیام فرمایا. اور 15 دن کا یہ جو قیام تھا، اس 15 دن کے قیام میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مسجد کی بنیاد ڈال دی. اس کا نام ہے مسجد قباء. اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی کیا ہے. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول دن ہی سے تقوی پر رکھی گئی. ایک ہوتی ہے اینٹوں پر اور پتھروں پر تعمیر. بنیاد کے اندر اینٹ اور پتھر رکھے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اینٹ اور پتھر رکھا، لیکن اس اینٹ اور پتھر کے ساتھ ساتھ جو اصل چیز تھی وہ اللہ کے نبی کا تقویٰ تھا، اخلاص تھا، للہیت تھی. اس کی بنیاد پر مسجد کو تعمیر کیا گیا. اسی اللہ نے کہا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی. أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، زیادہ حقدار ہے وہ مسجد اس بات کی کہ آپ اس کے اندر جائیں اور کھڑے ہو نماز پڑھا کریں. اس سے پہلے ایک اور مسجد کا ذکر ہے، اس کو کہتے ہیں مسجد زرار. وہ منافقین نے بنانے کی کوشش کی تھی. انہوں نے چاہا کہ ایک مسجد ہم بنائیں گے، لیکن ان کی نیتیں فاسد تھی. ان کے پاس اخلاص نہ تھا، بلکہ ایمان ہی نہ تھا، تو اخلاص کہاں سے آئے گا؟ ان کی کوشش یہ تھی کہ مسجد کے نام سے ایک عمارت بنائیں گے، لیکن اس کے اندر جو کام ہوگا وہ عبادت کا کام نہیں ہوگا، اطاعت کا کام نہیں ہوگا، بلکہ بغاوت کا کام ہوگا اور اسلام کو بدنام کرنے کا کام ہوگا. اس کے لیے مسجد بنانے کی کوشش کر رہے تھے. اللہ نے اس کے بارے میں پہلے ذکر فرمایا اور اس کے فوری بعد یہ فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى أَحَقُّ أَن تَقُومَ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. جس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھا. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مسجد میں اینٹ و پتھر اور مختلف ضرورت کی چیزیں جو استعمال کی جاتی ہیں وہ تو ظاہری بنیاد ہوتی ہے، لیکن اصل جو بنیاد ہوتی ہے وہ اخلاص اور للہیت اور تقویٰ ہوتا ہے. اس کو شامل ہونا چاہیے. جب اچھے لوگ، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، اللہ سے تعلق رکھنے والے لوگ مسجدوں کو آباد کرنے، مسجدوں کو تعمیر کرنے آگے آئیں گے، ایسی مسجدیں بنیں گی جس کے اندر یہ صورتحال ہوگی جس کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہ مسجد جو پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی اس کی بنیاد. تو یہ مسجد اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنائی، اس کو مسجد قباء کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے میں تشریف لے گئے. مدینے میں جب اندر تشریف لے گئے تو تمام صحابہ کی خواہش تھی، مدینے والوں کی، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا قیام میرے گھر ہو جائے. ہر آدمی کی طلب، ہر آدمی کی خواہش و تمنا. بعض لوگوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ میرے گھر آئیے. کوئی ادھر سے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف لائیے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اللہ کا جہاں حکم ہوگا وہ اونٹنی وہاں بیٹھے. چنانچہ اس کو چھوڑ دیا گیا اور وہ چلتی رہی اندر جا کر وہاں بیٹھ گئی جہاں حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان. حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے پاس بیٹھ گئی اونٹنی. اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ آپ کی اونٹنی تو میرے گھر کے پاس بیٹھی ہے، آپ یہاں پر تشریف لائیں. آپ وہاں پر تشریف لے گئے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابو ایوب کا وہ مکان جس میں وہ رہتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر جا کر قیام فرمایا تھا، یہ دراصل وہ مکان تھا
جو ایک بادشاہ نے جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اس نے وہ مکان وہاں سے گزرتے گزرتے اس لیے بنایا تھا کہ اس نے پچھلی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری دور میں ایک پیغمبر آئیں گے، وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہوں گے، وہ یہاں پر آ کر بود و باش اختیار کریں گے۔ تو اس کے ذہن میں آیا کہ جب آخری نبی اس علاقے میں آئیں گے، میں کیوں نہ اس نبی کے لیے ایک مکان یہاں پر بنا دوں۔ چنانچہ اس نے ایک مکان بنایا، مکان بنا کر ایک ڈاکومنٹ تیار کیا، اس کے اوپر اپنی مہر لگائی، دستخط کیا، اس کے اندر یہ مضمون لکھا آخری نبی علیہ السلام کے نام کہ اے آخری پیغمبر، میں نے آپ کے لیے مکان بنایا ہے، میں یہاں لوگوں کو یہ حوالے کر کے جا رہا ہوں اور ان کو یہ تاکید کر کے جا رہا ہوں کہ یہ نسل بعد نسل منتقل کرتے کرتے آپ تک اس کو پہنچا دیں۔ یہ کہہ کر وہ ڈاکومنٹ وہاں کے لوگوں کو دے کر چلا گیا۔ وہ تو چلا گیا لیکن یہ ڈاکومنٹ اور گھر باقی رہا، اور وہاں پر لوگ ایک کے بعد دوسرے آتے رہے اور وہ ڈاکومنٹ بھی آگے پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ وہ ڈاکومنٹ تھا حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس، ان تک پہنچا تھا۔ وہ اس مکان میں رہ رہے تھے، انہوں نے لا کر اللہ کے نبی کو پیش کیا کہ اللہ کے نبی، یہ مکان میرا نہیں ہے، یہ آپ ہی کا مکان ہے۔ دیکھ رہے اللہ کا انتظام کیسا ہے، اوپر سے انتظام ہو رہا ہے آخری پیغمبر کے لیے۔ گھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی اور گھر میں نہیں، اپنے گھر میں قیام کرنا ہے۔ اسی لیے آپ نے کہہ دیا تھا کہ میرے اونٹنے کو چھوڑ دو، جہاں بیٹھے گی وہ اللہ کے حکم سے بیٹھ جائے گی۔ خیر جب وہاں پر رہ رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں خواہش ہوئی کہ جب یہاں مسلمانوں کی آبادی ہے تو یہاں ایک مسجد بننی چاہیے۔ اس مسجد کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کوششیں شروع کرتے ہیں۔ دیکھا تو بازو ہی ایک جگہ خالی پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ ایک جگہ کس کی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ ہی کے ننیالی رشتہ داروں میں 2 یتیم بچوں کی ہے۔ آپ نے کہا کہ ان 2 بچوں کو بلاؤ، بلا کر لایا گیا۔ آپ نے کہا کہ بچوں یہ جگہ ہم کو دے دو، ہم یہاں مسجد بنائیں گے اور تم اس کی جو قیمت ہے وصول کر لینا۔ ان بچوں نے کہا کہ ہم آپ سے کوئی قیمت نہیں لیتے، آپ اس پر مسجد بنا لیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ہم تم کو قیمت دیں گے۔ اللہ کے نبی نے اس کی قیمت ادا کی اور پھر وہ جگہ خریدی گئی اور پھر اس کے اندر مسجد کی تعمیر کی گئی۔ چھپر کی تعمیر تھی اس زمانے کے اندر جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی تھی۔ اللہ کے نبی خود جو ضرورت کی چیزیں تھی اٹھا کے لا رہے تھے، حضرات صحابہ بھی اٹھا کے لا رہے تھے اور سب نے مل کر مسجد کو تعمیر کر دیا۔ یہ مسجد وہ ہے جس کا نام ہے مسجد نبوی۔ مسجد نبوی کی بنیاد اللہ کے نبی علیہ السلام نے رکھی۔ ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث آئی کہ 2 صحابہ کے درمیان میں اس آیت کریمہ میں اختلاف ہو گیا۔ جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن تقوی میں رکھی گئی، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کے اندر نماز پڑھیں یا نماز پڑھایا کریں۔ اس بارے میں اختلاف ہو گیا 2 صحابہ میں کہ یہ آیت کون سی مسجد کے بارے میں ہے۔ ایک صحابی کہہ رہے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے مسجد قباء کے بارے میں، جس کا بھی میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، اور دوسرے صحابی کی رائے یہ تھی کہ نہیں یہ مسجد نبوی کے بارے میں۔ جب دونوں میں اختلاف ہوا تو ان دونوں نے کہا کہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور خود آپ سے پوچھ لیں گے کہ اس آیت کا مصداق کیا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں صحابہ پہنچے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آیت جو آپ پر نازل ہوئی لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، یہ کون سی مسجد کے بارے میں ہے؟ مسجد قباء کے بارے میں ہے یا مسجد نبوی کے بارے میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اسی مسجد میری مسجد نبوی کے بارے میں ہے۔ یہ ترمذی میں روایت موجود ہے۔ اب آپ کو بھی پریشانی ہوگی کہ اوپر کو بتایا گیا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی مسجد قباء کے بارے میں اور وہ سب سے پہلی مسجد تھی جو اللہ کے نبی نے تعمیر کی تھی، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا گیا اور آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ تو اس میری مسجد کے بارے میں ہے۔
علماء اس کی تشریح میں لکھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا منشا یہ تھا کہ آیت تو نازل ہوئی اس وقت اسی مسجد کے بارے میں، لیکن اس کا مصداق یہ مسجد ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی تو تقوی ہی کی بنیاد پہ رکھی گئی، جیسے وہ تقوی کی بنیاد پہ رکھی گئی یہ دوسری مسجد بھی تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی، اس لیے اس کا جو مفہوم اور جو معنی اور جو مطلب نکل رہا ہے وہ اس پر بھی صادق آتا ہے، اس پر بھی صادق آتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی کا منشا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جو بھی مسجد بنے گی وہ مسجد اگر تقوی کی بنیاد پر ہوگی تو اس کے لیے بھی یہی بات ہوتی ہے کہ وہ اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بہت اونچی ہے، اگرچہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ بعض مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اونچا بنایا، بہت بلند فرمایا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف سفر کر کے جانا جائز نہیں۔ 3 مسجدیں ہیں جن کے لیے سفر کر کے جا سکتے ہیں۔ ایک مسجد کعبۃ اللہ جس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، اور دوسری بیت المقدس، اور تیسری مسجد مسجد نبوی۔ ان 3 مسجدوں کے بارے میں فرمایا کہ ان 3 مسجدوں کو تو سفر کر کے جا سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ دنیا کی کسی مسجد کے لیے سفر کر کے جانا جائز نہیں۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھنے کے لیے ایک آدمی مثال کے طور پر آپ کے اس کڑے کل کا سوچنے لگے کہ بھائی یہاں کیا پڑھنا ہے، میں دہلی کی جامع مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے آتا ہوں، فلائٹ لے کر یہاں سے پہنچتا ہے دلی اور فجر کی یا عصر کی یا ظہر کی یا مغرب کی کوئی نماز پڑھتا ہے اور پھر وہاں سے فلائٹ پکڑ کے یہاں آ جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ وہاں پڑھنے میں کوئی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، کوئی فضیلت نہیں۔ یہاں پڑھنے کا جو ثواب، آپ کی چھپر کی مسجد میں پڑھنے کا جو ثواب، گاؤں میں پڑھنے کا جو ثواب، شہروں میں پڑھنے کا جو ثواب، سب جگہ یکساں ہے۔ دلی کی جامع مسجد ہو یا کوئی اور دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی مسجد ہو، کسی جگہ ثواب میں کوئی فرق نہیں، سب جگہ ایک ہی ثواب ملے گا۔ جو ثواب اس مسجد میں پڑھنے کا ہے، دہلی کی جامع مسجد میں آپ فلائٹ سے اڑ کے پڑھ کے آئے تب بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ اب جو وہاں جا کے پڑھ کے آ رہا وہ بے وقوف ہوا کہ نہیں ہوا؟ بڑا بے وقوف ہے، خامخواہ یہاں سے گیا اور خامخواہ آیا، وہی نماز یہاں پڑھتا تو اتنا ہی ثواب یہاں بھی ملتا ہے اس کو، لیکن یہاں سے وہاں گیا اور آیا تو معلوم ہوا کہ اس نے غلط کام کیا ہے، اس لیے کہ ثواب جب وہاں کچھ اور نہیں ہے تو وہاں کیوں گیا؟ ہاں وہ 3 مسجدیں جس کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا اس کے اندر سوا ثواب مل رہا ہے۔ مثلا بیت اللہ میں نماز پڑھے گا، 1 رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعت ہوگا۔ اب کوئی یہاں سے وہاں نماز پڑھنے کے لیے جائے گا سفر کر کے، ٹھیک ہے، بات تو صحیح ہے، اس لیے کہ بھائی یہاں پڑھے گا تو 1 رکعت کا ثواب، 1 رکعت کا مسجد حرام میں جا کے پڑھے گا تو 1 رکعت کا ثواب 1,00,000 کا ملے گا۔ اسی طرح کوئی مسجد نبوی میں جاتا ہے، مسجد نبوی کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب 1 رکعت پر 1,000 رکعت ہوتا ہے، اور بیت المقدس میں جا کے پڑھتا ہے تو 1 رکعت کا ثواب 50,000 رکعتوں کے برابر ملتا ہے ایک روایت کے مطابق، اور اس میں دوسری روایت ہے کہ 1,000 رکعتوں کے برابر ملتا ہے۔ اب یہ دیکھیے ثواب وہاں زیادہ، اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں جائیں گے تو درست ہے، مسجد نبوی کو جاؤ یا بیت اللہ کو جاؤ یا بیت المقدس کو جاؤ، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے کوئی یہاں سے وہاں جائے وہاں سے یہاں آئے تو یہ بیکار ہے، اسے فرمایا کہ اس طرح کرنا درست بات نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی دوسرے وجہ سے جا رہا ہے کسی مسجد کو، دلی کی جامع مسجد کو اس لیے جائے دلی کی جامع مسجد دیکھنا چاہتا ہے، وہ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے جائے گا یہ غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ نماز یہاں پڑھنے اور وہاں پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ تقوی کی بنیاد پر جو مسجد بنائی جاتی ہے اس کی فضیلت اس حدیث سے، اس آیت سے ثابت ہو رہی ہے۔ اگرچہ بعض مسجدوں کو اللہ نے جو فضیلت دی اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن جو بھی مسجدیں بنائی جائے
وہ تقوی کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، للہیت کی بنیاد پر بنانا ہے، بلکہ ہر دینی کام کے اندر ضروری ہے نماز آپ پڑھے تو ضروری، روزہ آپ رکھے تو ضروری، تلاوت کرے تو ضروری، ذکر کرے تو ضروری، درس دے تو ضروری، واعظ کہے تو ضروری، کہ ان سب کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو۔ اگر بغیر اخلاص و للہیت کے کوئی آپ کام کریں گے تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے طرز عمل سے بتایا وہاں پر مسجد کا قیام ہونا چاہیے۔ یہ مسجد کی ظاہری تعمیر، اور باطنی تعمیر کیا ہے؟ وہاں لوگوں کو تیار کرو، اخلاص والوں کو، للہیت والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو، اللہ سے اللہ لگانے والوں کو، اور مسجد میں بہترین نظم ہو۔ علماء لکھتے ہیں کہ مسجد کی باطنی آبادی وہ صرف تعمیر سے نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے کچھ اعمال سے۔ ان اعمال کو مسجدوں میں زندہ کرنے کی ضرورت۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد کے اندر اذان ہونا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر نماز ہونا چاہیے۔ کتنی مسجدیں ہمارے ہندوستان ہی میں ہیں جو بالکل غیر آباد ہے اور یوں ہی پڑی ہوئی ہے، وہاں نہ اذان ہوتی ہے نہ کوئی نماز پڑھنے والا ہوتا ہے۔ بہت مسجدیں دلی میں ہیں اور علاقوں میں ہیں، ہمارا بھی جانا آنا ہوتا رہتا ہے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ اتنی بڑی مسجد، وہ اتنی بڑی مسجد ہے، فلاں زمانے کی مسجد، لیکن وہاں پر نہ نماز ہے، نہ وہاں اذان ہے، نہ کچھ۔ یہ مسجد ہونے کے باوجود ویران ہو گئی۔ اس لیے اصل آبادی جو مسجد کی ہوتی ہے وہ اذان سے ہوتی ہے، نماز سے ہوتی ہے، اور اذان و نماز پڑھنے والے اور اس کو قائم کرنے والے لوگ ہوں جو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ میں آیا ہے۔ لیکن بہت ساری جگہ پر اذان کا معاملہ بڑا ٹیڑھا سا رہتا ہے، بعض جگہ پر نماز پڑھانے کا مسئلہ بھی ٹیڑھا رہتا ہے، صحیح امام نہیں ہوتا، صحیح مؤذن نہیں ہوتا۔ مؤذن اذان دے رہا ہے تو غلط اذان دے رہا ہے، اس کے اندر صحت الفاظ کا لحاظ ہی نہیں، اذان ہے کچھ، بول رہا ہے کچھ۔ مثلاً اذان میں حی علی الصلاۃ الفاظ ہے اور یہ بول رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ ہو جا کر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ میرے استاد حضرت مولانا مفتی نصیر احمد صاحب جلال آباد کے مفتی اعظم تھے، وہ ایک بار بنگلور آئے اور ان کو جانا تھا بانم باڑی، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا، مجھے لے کر وہاں پر پہنچے اور ایک مسجد میں جانا ہوا۔ جب ہم مسجد میں گھس رہے تھے تو اذان ہو رہی تھی اور مؤذن بول رہا تھا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، جیسے کہ عام طور پر سب جگہ ایسے ہی بولتے ہیں، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، عین ہے وہاں پر، عین کو چھوڑ دیتے ہیں اور لل فلاح، للصلاح بولتے ہیں۔ مؤذن اسی طرح بول رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ مؤذن کیا بول رہا ہے، حی للصلاح، آؤ یہاں نماز نہیں ہوتی، حی للفلاح، آؤ یہاں فلاح و کامیابی نہیں ملتی۔ علی الصلاح کے معنی تو ہے آؤ نماز کو، حی علی الفلاح کے معنی ہے آؤ کامیابی کے لیے، لیکن یہ بولتا کیا ہے؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز نہیں ہوتی، آؤ یہاں فلاح نہیں ملتی۔ اب جو لوگ کے اس کو سنتے ہیں، سننے پر دل پر اس کا اثر پڑتا ہے، اس لیے کہ الفاظ کا اثر مسلمہ حقیقت ہے۔ جو بھی ایسا آپ الفاظ بولیں گے تو اس کا اثر مرتب ہوتا ہے، بلکہ کبھی ظاہر بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ابو علی سینا جو بہت معروف ڈاکٹر تھا، طبیب تھا، حکیم تھا، بڑا مختلف علوم و فنون کا ماہر، اور طب کے اندر اس کی تحقیقات تو آج تک دنیا میں زندہ ہے۔ یہ ابو علی سینا ایک بزرگ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ لوگ جو اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کے لوگوں کو پھونکتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم پڑھ کر جو پھونکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بیکار بات ہے، اس سے کچھ ہوتا جاتا نہیں۔
اس نے کہا تو ان بزرگ نے کہا اچھا اس سے کچھ نہیں ہوتا. اس نے کہا کیا اس سے ہوگا؟ پڑھ کر ٹھنڈی ہوئے تو کیا اثر ہوتا ہے اس کا؟ تو وہ بزرگ جو تھے انہوں نے کہا پہلے تو تعریف بیان کرنی شروع کر دی ابو علی سینا کی. بڑی تعریف کی، ماشاءاللہ آپ تو بڑے ذہین ہیں، بڑے فطین ہیں، بڑے حکیم ہیں، آپ کی ایسی ایسی تحقیقات ہیں، آپ کے ایسے ایسے اقوال ہیں، آپ نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں، یہ ہے وہ ہے. یہ سن کر وہ پھولے نہیں سنبھالا تھا اور چہرے پر مسکراہٹ سی آ رہی تھی، چہرہ کھل گیا تھا اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بس جناب اوپر سے نیچے ابھی تو کودنے لگے گا. کچھ ہی دیر کے بعد وہ کہنے لگے میں نے تو غلطی کی اور آپ کی خامخواہ تعریف کر دی. ارے آپ کے اندر کون سا کمال ہے؟ آپ بھی وہی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہنستے ہیں، مونتے ہیں، وہی سب کچھ کرتے ہیں ہم جیسے. کیا کمال ہے آپ کے اندر؟ کچھ نہیں. بس اتنا کہنا تھا کہ وہ لال پیلا ہو گیا اور اس کا چہرہ بالکل کشمردہ ہو گیا اور ایسی طبیعت ہو گئی کہ بس اب تو رونا ہی باقی تھا. انہوں نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ کا چہرہ کچھ بول رہا تھا اور اب دیکھو تو کچھ اور بول رہا ہے، یہ کہاں سے کیا فرق آ گیا آپ کے اندر؟ پھر انہوں نے کہا یہ فرق جو آپ کے اندر پیدا ہوا یہ صرف میرے الفاظ سے پیدا ہوا. پہلے الفاظ میں نے کہے آپ کا چہرہ کھل گیا اور میں نے دوسرے الفاظ بولے تو آپ کا چہرہ بالکل کشمردہ ہو گیا. یہ دو قسم کے جو چہرے آپ کے بنے یہ آخر میرے الفاظ سے بنے. جب میرے الفاظ میں اتنی طاقت ہے تو اللہ کے کلام میں کیا تاثیر نہیں ہو. فوراً اس کو سمجھا دیا. میں اس سے بتا رہا ہوں کہ بھائی الفاظ کی بھی تاثیر ہوتی ہے. کسی کو کچھ بول کے دیکھو، آپ اچھا جملہ بولو، اس کی طبیعت کا انداز دیکھو، ذرا گالی دے کے پھر اس کے بعد اس کو آزما کے دیکھو، دونوں میں فرق آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بالکل آتا ہے. حضرت نے اسی کو فرمایا کہ جب ایک آدمی مؤذن اذان دے رہا ہے اور ساری دنیا میں اعلان پہنچا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز نہیں ہوتی، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی نہیں ملتی، تو کون آئے گا نماز پڑھنے کو؟ اسی لیے لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں. یہ اثر ہوتا ہے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ نام رکھنے کا بھی اثر ہوتا ہے. اچھا نام رکھو اچھا اثر ہوگا، برا نام رکھو تو برا اثر ہوگا. ایک آدمی حضرت عمر کو ملا، اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا جمرہ. جمرہ کے معنی چنگاری. پھر پوچھا کون سے قبیلے کا؟ تیرے باپ کا نام کیا؟ تو اس نے بھی کچھ آگ کا مفہوم بیان کیا. کہا کون سے قبیلے کا؟ وہ قبیلے کا نام بھی ایسا تھا جس میں آگ کا مفہوم نکل رہا تھا. کہا کہ کون سی شاخ ہے؟ کہا کہ وہ شاخ، اس کے نام کے اندر بھی کچھ آگ ہی کا مفہوم نکل رہا تھا. حضرت نے کہا بھائی تیرا نام بھی آگ کا، تیرے باپ کا نام بھی آگ کا، قبیلے کا نام بھی آگ کا اور تیرے قبیلے کی شاخ بھی آگ کی، سب ہے آگ. آگ بنی ہوئی جا کے دیکھ کہیں آگ میں لگی ہو. تو ناموں کا اثر ہوتا ہے. اس لیے کہتے اچھا نام رکھیے، برے نام سے پرہیز کیجیے. بچوں کا اچھا نام رکھنا اچھی بات ہے، برا نام رکھیں گے برے اثرات مرتب ہوں گے. بہرحال بتانا یہ ہے کہ اذان ہو، اچھی ہو اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے دل و دماغ متوجہ ہو اور وہ آئے نماز پڑھنے کے لیے ایسے مؤذنین کا انتخاب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرا کام ہے کہ امام ہو اور بڑا اچھا امام ہو، متقی ہو، عالم ہو، فاضل ہو اور اچھا جانکار ہو، اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہو، خوف ہو، خشیت ہو. ایسا امام جب امام بن کے نماز پڑھائے گا، لوگوں کو حق بتائے گا، لوگوں کے سامنے جو ہے انداز زندگی ایسا اختیار کرے گا جس سے کہ لوگوں کی تربیت ہوگی، لوگوں کی اصلاح ہوگی، تو اس سے لوگ جو آئیں گے مسجد کی طرف اور اس سے سیکھیں گے اور مسجد کے اندر آبادی بڑھتی چلی جائے گی. اور اگر امام ایسا ہے جسے پڑھنا ہی نہیں آتا، یا امام ایسا ہے جس کے اندر تقویٰ نہیں، طہارت نہیں، یا مسائل کو نہیں جانتا، حقائق کو نہیں جانتا، لوگ اس سے سوال کرتے ڈھنگ کا جواب نہیں دے سکتا اور پوچھتے ہیں وہ اطمینان بخش طریقے پر ان کو سمجھا نہیں سکتا، یہ ہے کہ اپنی زندگی کے احوال ایسے ہیں جس کو دیکھ دیکھ کر لوگ دور ہو جاتے ہیں، تو بھائیوں ایسے امام کو امام نہیں بنایا جا سکتا جس کے اندر وہ خوبیاں نہ ہو. اسی لیے احادیث کے اندر موجود ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے. امام عالم ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، جانکار ہونا چاہیے، سنتوں کا پابند ہونا چاہیے. ایسے آدمی کو امام بنائے، اس سے تو لوگوں کی رغبت بڑھتی ہے نماز پڑھنے کے لیے. اس لیے ایسے امام کو امام بنانے کے لیے کہا گیا. ایک روایت میں یوں آتا ہے
جس میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھی، فَكَأَنَّمَا صَلَّى خَلْفَ نَبِيٍّ، من صلى خلف عالم تقی فَكَأَنَّمَا صَلَّى خَلْفَ نَبِيٍّ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھے تو ایسا ہے جیسے کہ کسی نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ کتنی فضیلت آ گئی۔ اب جب ایسا امام ہوگا تو امام رہنے کی وجہ سے لوگ جو مسجد میں آئیں گے اور مسجد کی آبادی بڑھے گی۔ اسی طرح ایک کام یہ ہوتا ہے کہ تعلیم کا نظام قائم ہو، بچے پڑھ رہے ہو، ایک طرف جوان لوگ پڑھ رہے ہو، ایک طرف جو ہے دینی باتیں کی جا رہی ہو اور لوگوں کو دین کا درس دیا جا رہا ہو، عقائد سمجھائے جا رہے ہو، دینی اعمال کی مشق کرائی جا رہی ہو، اس طریقے پر ایک نظام تعلیم کا چل رہا ہو۔ اور ایک کام مسجد میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہاں پر ذکر کرنے والے آئیں، تلاوت کرنے والے آئیں، کوئی بیٹھے تلاوت کرتا رہے، کوئی بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا ہو اور کوئی دعائیں مانگ رہا ہو، کوئی گر گرا رہا ہو، یہ بھی تو عبادت ہے۔ نماز ہی نہیں، نماز کے علاوہ ذکر ہے، تسبیحات ہے اور تلاوت قرآن ہے، اسی طرح دعا مانگنا ہے۔ دعا کے بارے میں تو فرمایا گیا کہ یہ مخل عبادت ہے، یعنی عبادتوں کا مغز ہے، خلاصہ ہے۔ اور پھر اسی دعا کے ساتھ اس جوڑ لیجئے رونے اور پلانے اور گڑگڑانے، وہ بھی عبادت ہے۔ لوگ آج تو اس کو بھول گئے کہ بھائی رونا بھی کوئی عبادت ہے، حالانکہ رونا بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا، اللہ کے سامنے جہنم سے پناہ مانگتے ہوئے رونا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی نماز پڑھتے تھے تو نماز میں آیتیں آتی تھی جنت کی، آیتیں آتی تھی جہنم کی، تو وہیں پر ٹھہر کر اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہ سے، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما دیجئے، اے اللہ مجھے دوزخ سے پناہ عطا فرما دیجئے۔ یہ ہونا چاہیے۔ یہ خوف اور خشیت اور رونا اور گڑ گڑانا یہ اللہ کو بہت ادا پسند ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کعبۃ اللہ تشریف لے گئے، عمرے کے لیے یا حج کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد انہوں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، چاروں طرف گھوما پھرا اور اس کے بعد اپنے لوگوں سے فرمایا کہ بھائی میں دیکھ رہا ہوں یہاں ہر قسم کی عبادت کرنے والے لوگ موجود ہیں، نماز پڑھنے والے مجھے نظر آ رہے ہیں، تلاوت کرنے والے نظر آ رہے ہیں اور ذکر کرنے والے بھی نظر آ رہے ہیں اور طواف کرنے والے نظر آ رہے ہیں، مختلف عبادت کرنے والے نظر آ رہے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پورے مجمع میں کعبۃ اللہ کے اندر ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو ایک عبادت کر رہا ہو، سب کے سب بھولے ہوئے۔ لوگوں نے کہا حضرت وہ کون سی عبادت؟ انہوں نے کہا وہ رونے کی عبادت۔ کعبۃ اللہ میں ہر قسم کے عابد لیکن رونے والا کوئی نہیں۔ اس کے بعد حضرت کعبۃ اللہ کے پاس تشریف لے گئے اور کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پر دروازے کے پاس اپنا سر رکھا اور رونا شروع کیا، ایسا روئے ایسا روئے ایسا روئے کہ کعبۃ اللہ میں جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب آ گئے اور سب کو رونا آ گیا۔ رونا بھی عبادت ہے۔ کبھی رات میں اٹھیے اللہ کے سامنے روئیے، مسجد میں بھی روئیے، گھر میں بھی روئیے، اللہ کے سامنے یہ کہیے کہ اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، بڑا بدماش ہوں، بہت نکما ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اے اللہ میری حالت کو سدھار دیجئے، اے اللہ میری حالت کو بڑھا دیجئے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر یوں کہتا ہے تو اللہ کو رحم آتا ہے، معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ رونا اس لیے بھی چاہیے کہ اپنی حاجت انسان مانگتا ہے تو حاجت مانگنے پر بھی اللہ سے روئے، رو رو کے مانگو اللہ سے، اللہ ضرور عطا کرتے ہیں۔ آج لوگ بھٹک رہے چاروں طرف، کوئی عالم کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی کامل کے پیچھے جا رہا ہے اور کوئی ادھر اور ادھر بھٹک رہا ہے۔ اور ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت ساری ہماری عورتیں کبھی چرچوں میں جا رہی ہے اور کبھی سادھوؤں کے پاس میں جا رہی ہے اور جو ہے اپنی حاجتوں ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی انگوٹھیاں پہن رہے ہیں اور کوئی کانوں میں بالیاں ڈال رہے ہیں اور کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ ہاتھوں میں دھاگا یا جو ہے کمر میں دھاگا باندھے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دھاگا کچھ ہمارا کر دے گا، یا انگوٹھی سے ہماری بگڑی بن جائے گی، یا ہمارے دھاگوں سے ہمارا کام نکل پڑے گا۔
یہ ساری جاہلیت کی پیداوار ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے سامنے رو، تمہاری ہر بات وہی پوری کرتا ہے۔ مولانا رومی نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ مولانا رومی جلال الدین رومی بہت بڑے عالم گزرے اور بہت بڑے اللہ والے بھی۔ پہلے تو مشہور تھے دنیا میں ایک عالم کی حیثیت سے، اور ان کے آخری دور میں وہ دنیا میں مشہور ہوئے ایک اللہ والے کی حیثیت سے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مثنوی شریف۔ اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، لوگ ان کے پاس آتے اور کوئی ضرورت ان کا سوال کرتے تو ان کے پاس کچھ ہوتا تو دے دیتے، اور ان کے پاس نہ ہوتا تو کسی اور سے قرض لے کے دے دیتے۔ ان کی عادت تھی کہ دوسروں سے قرض لیا اور اس کا کام بنا دیا۔ اس طرح بہت سارے لوگوں سے انہوں نے قرض لیا اور دوسروں کو دے دیا، یا لینے والے لوگوں نے قرض ادا نہیں کیا۔ اب لوگ آ گئے مطالبہ کرنے کہ حضرت ہمارا اتنا قرض ہے آپ دیجیے، اور ایک بار سب کے سب مل کے آ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی بہت زمانہ ہو گیا، ہمارا قرض چڑھا ہوا ہے، دیتے نہیں ہیں مولانا، چلو آج سب کے سب جائیں گے اور آج تو لے کے اٹھیں گے۔ سب کے سب آ گئے اور کہنے لگے حضرت ہمارا قرض آج آپ چکا دیجیے کسی بھی طور پر، ورنہ تو ہم یہی بیٹھے رہیں گے۔ حضرت نے کہا بھائی اللہ دے گا تو دے دوں گا، بیٹھ جاؤ، کوئی مذائقہ نہیں۔ اب ان سب کو بٹھا دیا، دعا کرتے رہے، لیکن پیسہ کچھ تھا نہیں۔ لیکن اتنے میں انہوں نے سنا کہ گھر کے باہر کوئی بیچنے والا کچھ بیچتا ہوا جا رہا ہے۔ بیچنے والے آواز لگاتے حلوہ لے لو، حلوہ لے لو، حلوہ، جیسے ٹماٹر والے، انڈے والے، مختلف چیزیں بیچنے والے۔ اسی طرح وہ بولتا جا رہا تھا حلوہ لے لو، حلوہ لے لو۔ حضرت نے کہا بھائی یہ کیا آواز ہے؟ خادم نے کہا کہ حضرت وہ ایک بچہ ہے حلوہ بیچ رہا ہے۔ کہا بھائی بلاؤ اور حلوہ ان سب کو کھلاؤ۔ اب اس بچے کو بلایا اور کہا کہ بھائی کتنا ہے حلوہ؟ توڑو۔ اور اس نے کہا کہ حضرت اتنا ہے۔ کہا کہ پورا توڑ کر اس کے ٹکڑے بنا کر یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں مہمان، ان سب کو کھلاؤ۔ اس نے کھلایا اور کچھ بچ گیا تو حضرت نے وہ تو کھا لے۔ وہ بچہ بھی کھا لیا۔ اس نے کہا کہ آج بہت اچھا ہوا۔ صبح سے شام تک چیختے 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 بکتا تھا یہ، اب تو یہاں ہول سیل بک گیا۔ ابھی پیسے ملے تو گھر میں جا کے آرام کروں گا، کھیلوں گا، کودوں گا۔ اب بہت خوش خوش اس نے سب کو حلوہ کھلایا، خود بھی کھا لیا، اور کھانے کے بعد میں کہا حضرت پیسے دیجیے۔ انہوں نے کہا اگر پیسے ہوتے تو یہ کیوں بیٹھے ہوتے؟ اگر پیسے ہوتے یہ کیوں بیٹھے ہوتے؟ یہ لوگ اسی لیے بیٹھے کہ پیسے نہیں ہے، اگر تجھے پیسے چاہیے تو بھی بیٹھ جا۔ اب جو ہے وہ بیچارہ چھوٹا بچہ تھا، زور زور سے رونے لگا، زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا کہ میری امی مارے گی اور یوں ہوگا یوں ہوگا۔ اور نے کہا بھائی پیسے تو آئیں گے، انتظار کرو۔ خیر وہ بیٹھا اور روتا رہا۔ کچھ ہی دیر کے بعد کسی نے ان کے دروازے پہ دستک دی۔ خادم نے جا کے دروازہ کھولا تو ایک صاحب کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کچھ جو ہے پیسے ہیں یہ مولانا کو پہنچا دو، حضرت کو پہنچا دو۔ خادم اندر لے جا کے ان کو پہنچایا۔ انہوں نے کہا بھائی اس کو کھولو اور گنو، اور اس کو کھول کر جو گنا گیا اس کے اندر پیسے موجود تھے، اور گننے پر اتنے ہی پیسے تھے جتنے لوگوں کا قرضہ تھا، اور کچھ اتنے زیادہ تھے جس سے کہ حلوے والے کا پیسہ ادا ہوتا تھا۔ اتنے پیسے اس کے اندر۔ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، لہٰذا سب کا قرض ادا کیا اور ان سے معافی مانگی کہ بھائی آپ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، زحمت ہوئی، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کریں اور اس کو لے کر جائے۔ سب نے خوشی خوشی جو ہے اپنا راستہ لیا، بچے کو بھی دیا، وہ بھی خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ سب چلے گئے تو حضرت نے اللہ کی طرف رجوع فرمایا اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ سے عرض و نیاز کی اور کہا اے اللہ دینے والا تو تو ہی ہے، مجھے یہ یقین تھا، اسی لیے میں لے کر لوگوں کو دے دیا کرتا تھا قرض کے طور پر، لیکن اے اللہ مجھے یہ یقین تو تھا کہ تو دے گا،
لیکن مجھے اتنا رسوا کر کے آپ نے کیوں دیا؟ پہلے بھی آپ دے سکتے تھے لیکن اتنا رسوا کر کے آپ نے کیوں دیا؟ اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ ارے سب مانگنے والے تھے، تم بھی مانگ رہے تھے، یہ لوگ بھی مانگ رہے تھے، لیکن رونے والا کوئی نہ تھا۔ جب رونے والا ایک بچہ آ گیا تو ہمارے رحم کو جوش آ گیا، اس لیے تمہارا مسئلہ حل کر دیا۔ یہ واقعہ مولانا روم نے لکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ رونا اللہ کو بہت پسند ہے، حالانکہ وہ بچہ تو اللہ کے سامنے نہیں رو رہا تھا، لیکن اللہ بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ بندوں کو کچھ دے دوں، کسی بہانے کی دے دوں۔ اسی لیے کہتے ہیں رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے، اپنے بندوں کو کچھ دینے کے لیے۔ یہاں بھی اللہ نے دینا چاہا، اللہ نے بہانہ تلاش کر لیا اور یوں عطا فرما دیا۔ اگر کوئی اللہ کے سامنے واقعی گر گرائے، واقعی روئے اور پلائے اور اللہ سے التجائے کرے تو ظاہر بات ہے اللہ ضرور عطا کرے۔ اور مسجد جو بنائی جاتی ہے، مسجد سے دراصل ایک سبق ہم کو سیکھنا ہے، وہ یہ ہے، سبق تو بہت سیکھنا ہے لیکن خصوصی سبق یہ سیکھنا ہے کہ مسجدیں دنیا میں بنا کر یہ اللہ ہم کو اور آپ کو بتا رہے ہیں تمہاری ہر ضرورت پوری کرنے والا میں ہوں۔ اگر تم کو کچھ بھی چاہیے تو میرے دربار میں آؤ اور یہاں پر سب جھکاؤ، یہاں پر ہاتھ اٹھاؤ اور یوں کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ ہی سے مدد، یہ نہیں کہ کسی اور کے سامنے، اللہ کے سامنے ہاتھ پسارو، اللہ کے سامنے التجا کرو۔ مسجد بنا کر اللہ سے تعلق کو قائم کیا جاتا ہے۔ ایک مومن مسجد میں آتا ہے تو ڈائریکٹ سے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ ویسے مسجد کے علاوہ بھی بندے کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، گھر میں بھی وہ اللہ کو یاد کر سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں تو ایسا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے 5 خصوصیات عطا کی گئی ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے پوری مسجد، پوری دنیا کو، پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے اور اس کو طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے آپ کہیں بھی نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا، پہلے زمانے میں مسجد جو ہوتی تھی وہی نماز پڑھنا پڑتا تھا بنی اسرائیل میں اور قوموں میں، لیکن اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو یہ خصوصیت دی کہ نماز کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ آپ تہجد پڑھنے مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں، نفل پڑھنے مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں، آپ دکان میں بیٹھے ہیں وہاں پر پڑھ لیجئے، گھر میں آرام کرتے کرتے رات میں اٹھیے تہجد اپنے گھر میں پڑھ لیا کیجئے، اور وہی افضل بھی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں پڑھیں۔ صرف فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے، لیکن بھائیوں آپ نماز تو کہیں بھی پڑھ سکتے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو خصوصیت دی گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا گھر میں بھی آپ اللہ کو پکار سکتے ہیں، اور مسجد میں آئے تو اور زیادہ اللہ سے تعلق معلوم ہوتا ہے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے مسجدیں دراصل اللہ کی معرفت کا ذریعہ، اللہ سے تعلق کا ذریعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو جاننے کا بڑا بہترین ذریعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگانے کا بڑا بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ اس لیے مسجد ہے، اس لیے اپنی کوئی بھی حاجت ہو، ضرورت ہو، اللہ کے سامنے آؤ، ہاتھ پسارو، رو اور گر گراؤ، اللہ سے مانگو، اللہ عطا فرمانے والے ہیں۔ آج دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، لیکن ان بیچاروں کو اللہ کو پکارنا نہیں آتا۔ اللہ کو پکارنا سیکھ جاؤ، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ کے قریب آنا سیکھ جاؤ، سب ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج ہم اللہ کے قریب نہیں آتے۔ مسجد بنا کر، یہاں بھی ماشاءاللہ مسجد پہلے سے موجود تھی، اور عالیشان اور پختہ مسجد بنانے کے لیے یہاں پر سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ اب اس میں آپ سب کے سب مل کر جڑ کر اس مسجد کو بنائیں گے، سواریں گے، اور پھر اس کے بعد اس کو آباد کریں گے، اور اس آبادی میں داخل کہ آپ کا دل آباد ہو جائے اللہ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے عشق سے، اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہوئے آپ مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے۔ اس کے لیے یہ سنگ بنیاد اب رکھ دی گئی ہے۔ بھائیوں، یہ مسجدوں کا سنگ بنیاد رکھنا یا مدارس کا سنگ بنیاد رکھنا یا الحمدللہ ایک
اہل حق کی طرف سے ہمیشہ ہمیشہ سلسلہ جاری ہے. جیسے اللہ کے نبی نے سکھایا اور سمجھایا امت اسی ڈگر پہ چلی آ رہی ہے. ہماری جو کوتاہیاں قابل اصلاح ہے ان کو اصلاح کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا چاہیے. باقی اتنی بات تو ہے کہ امت کے اندر یہ سلسلہ جاری ہے. مسجدیں برابر بنتی چلی جا رہی ہے اور مدارس بھی بنائے جا رہے ہیں. لیکن آپ یہ سوال نہ کیجئے کہ بھائی کیا ضرورت ہے مسجدوں کے بنانے کی, کیا ضرورت ہے مدرسوں کے بنانے کی. بعض لوگوں کو جنہیں اس کی اہمیت نہیں ہوتی وہ اس سوال کا حل کرتے ہیں کیا ضرورت ہے مسجد کی, کیا ضرورت ہے مدرسے کی. لیکن آپ ذرا سوچیں, ہر علاقے میں ہر محلے میں مسجد کی اس لیے ضرورت ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اپنے خدا سے تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور وہ مسجد سے ہوتا ہے. نماز آپ مسجد میں پڑھیں گے, اللہ سے لو آ کر مسجد میں وہ قائم ہوگا آپ کا اللہ سے تعلق. اس لیے مسجدیں ضروری ہے اور پھر مسجد سے آپ کو درس ملے گا, احکام ملیں گے, اللہ کی شریعت ملے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلنے کا سلیقہ ملے گا. یہ سب چیزیں مسجد سے ملتی ہیں. اگر مسجد نہ ہو مسلمان منتشر ہوتا ہے, مسلمانوں کی اجتماعیت مسجد کے ذریعے قائم ہوتی ہے. اسی طرح دوسری چیز ہے مسجد کے ساتھ مدرسہ. مدرسے بھی بڑی اہم ضرورت اس کی یہ ہے کہ دین اسلام کا تحفظ, قرآن کا, حدیث کا, علوم حدیث کا, علوم قرآن کا مدارس سے ہوتا ہے اور پھر ان مدارس سے یہ دین کا پیغام دوسروں تک پہنچتا ہے. اگر مدرسے نہ ہوں گے حافظ کا ملے گا, عالم کا ملے گا, امام کہاں ملے گا؟ ورنہ تو جاہل لوگ امامت کریں گے, جاہل لوگ فتوے دیا کریں گے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ علم لوگوں کے دلوں سے چھین کے لے جائے, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ فرمایا علم اللہ قیامت کے قریب اس طرح اٹھا لیتے ہیں کہ علماء کو اٹھا لیتے ہیں. اب علماء انتقال ہوتے چلے جاتے ہیں, کوئی ان کا بدل نہیں ملتا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس اور سردار اور مفتی اور فاضل سمجھ کر ان سے جا کر مسئلے مسائل پوچھا کریں گے. اور فرمایا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو گمراہ کریں گے. اس لیے مدارس کا قیام ضروری. ابھی ہم لوگ مولانا سبغت اللہ صاحب زیبا مجدون کے ہاں کیا ٹوڑے گرے, وہاں پر حاضری دی اور پھر وہاں ایک مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا گیا جس کا نام رکھا گیا جامعہ خیر العلوم. آپ کے قریب علاقے میں بظاہر تو چار طرف جنگل ہے, جنگل میں منگل مولانا نے بنا رکھا اور وہاں پر مسجد تو پہلے سے تھی. اب وہاں مدرسے کی بنیاد رکھ دی گئی. اب مدرسہ تعمیر ہوگا, وہاں حافظ قرآن بنیں گے, آگے چل کر عالم دین تیار ہوں گے, داعیان اسلام وہاں سے پیدا ہوں گے اور چہاردار عالم الدین کی خدمت کریں گے اور لوگوں کو قرآن سکھائیں گے, حدیث سکھائیں گے, دین پر چلنا سکھائیں گے, اللہ کیا ہے بتائیں گے, رسول اللہ کا پیغام سنائیں گے. یہ سب کچھ ہوتا ہے مدرسے سے ہوتا ہے. لہذا ضروری یہ بھی ہے کہ مسجدیں بنائی جائیں اور یہ بھی ضروری ہے کہ مدارس قائم کیے جائیں. مدرسہ اور مسجد کا بڑا گہرا تعلق بھی ہوتا ہے. بہرحال بتانا یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ یہاں مسجد کا قیام پہلے سے موجود تھا, اب اس کی جدید تعمیر کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. یہ بہت ہی خوش آئین ایک اقدام ہے جو آپ لوگوں نے مل کر یہاں پر کیا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو واقعی مسجد بنائے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے نقشے پر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.